ثمرات اذکار کے بارے میں زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو۔ فوائد اذکار کی رکاوٹوں کی عدم موجودگی کے باوجود ان کے ظاہر نہ ہونے پر ذکر کرنے والا شخص اپنے بارے میں محرومی کا فیصلہ کرنے سے گریز کرے۔ یعنی ہم نے پیچھے جتنا کچھ سیکھا، جتنا کچھ دیکھا کہ کیا وہ چیزیں ہیں جو اس میں رکاوٹ بنتی ہیں، اور اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام چیزیں ہم اپنی زندگی سے نکالیں۔ ہم نے قولی اذکار سیکھے، آگے ہم انشاءاللہ فعلی اذکار سیکھیں گے، بدنی اذکار بھی سیکھیں گے۔ اور اس کے باوجود کہ ہم گناہ کی دعا بھی نہیں کرتے، قطع رحمی بھی نہیں کرتے، عجلت پسندی بھی نہیں ہے ہمارے اندر اور تھی، اور ہم نے دور کی، حرام کمائی سے بھی ہم نے بچنے کی پوری کوشش کی، اور ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے نبی نے منع کیا اس سے رکنے کی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش بھی کی، اور جو کرنے کے لیے کہا وہ کرنے کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہم کرتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے اہل محلہ کو، اپنے دوست احباب کو ہم گاہ بگاہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ اس کے باوجود اذکار یا دعا کا جو رزلٹ ہے وہ نہیں نظر آتا۔ اس کے بارے میں کبھی بھی آپ مایوسی کا شکار نہ ہو۔ کتنی دفعہ اللہ کریم اپنی حکمت اور رحمت سے اذکار کے ایسے چھپے ہوئے منافع اور برکات عطا فرماتا ہے جو کہ انسانوں کی نگاہوں سے تو اوجھل ہوتے ہیں، لیکن ظاہری وفات سے کئی زیادہ بلند و بالا اور قیمتی ہوتے ہیں۔ اس بارے میں بندہ مومن کی قلبی تسکین کے لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ صرف ایک ہی حدیث ہی بہت کافی ہے۔ حضرت ائمہ احمد، بخاری اور حاکم ان سے روایت کرتے ہیں، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان گناہ اور قطع رحمی سے خالی دعا نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اسے تین میں سے ایک نتیجہ عطا فرماتے ہیں، یا تو اس کی دعا فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے، یا اسی دعا کے بقدر اس سے مصیبت دور فرما دیتے ہیں، یا اس کے لیے آخرت میں اس کے برابر اجر محفوظ فرما دیتے ہیں۔ انہیں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر تو ہم زیادہ دعائیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہے۔ اے اللہ کریم، اپنے فضل و کرم سے ہم ناکاروں کو اذکار اور دعاؤں کے تینوں اقسام کے نتائج اور ثمرات بہت زیادہ تعداد میں عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ تو اس لیے آپ کسی کی دعا کا نتیجہ ہیں جو اس وقت آپ بیٹھے ہوئے اللہ کے ذکر کے بارے میں، اذکار کے بارے میں سن رہے ہیں۔ آپ اپنے کسی بزرگ کی دعا کا نتیجہ ہیں کہ آپ کو قرآن پڑھنے کا، نمازیں پڑھنے کا، اذکار کرنے کا شوق ہے، اور آپ قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی کسی دعا کا ہی نتیجہ ہے۔ اس لیے آپ کو بعض نعمتیں جو آپ کے نصیب میں نہیں تھی، لیکن آپ کی اپنی دعائیں، یا آپ کے والدین کی دعائیں، یا آپ کے استاذہ کی دعائیں، یا کسی مظلوم کی دعا، کسی کے آپ کام آئے، بے دہانی میں ہی آئے، بے خیالی میں آئے، لا علمی میں آپ نے اس کے لیے کوئی کام کر دیا، تو اس کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے آپ کو نوازا، بہت سی برکات سے نوازا، اور ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ شاید ہمارا حق تھا، یا یہ شاید ہماری قسمت میں یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ بہت سی دعائیں آپ کی اپنی اور آپ کے عزیز و اقارب کی، آپ کے ماں باپ کی، آپ کو بہت سے حادثات سے محفوظ رکھتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، دعا جتنی پاور سے اوپر جاتی ہے، بلائیں بھی اوپر سے اتنی پاور سے نیچے آتی ہیں، لیکن پاور جس کی زیادہ ہوتی ہے وہ جیت جاتا ہے۔ تو دعا میں پاور اگر زیادہ ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے، مایوسی نہیں ہوتی، گناہ کی دعا نہیں ہوتی، قطع رحمی کی نہیں ہوتی، اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہوتی ہے،
تو وہ پاور میں بلاؤں کو واپس اوپر لے جاتی ہے، اور کتنی حادثات سے، تکلیفات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے آپ وقت محفوظ رہتے ہیں، اور کتنی ہی آپ کے نصیب میں جو نعمتیں نہیں تھی اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کی وجہ سے آپ کو دے دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ مومن غائبانہ اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آمین، اور کہتے ہیں اللہ اس کو بھی عطا کر جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا۔ تو اس لیے اذکار ضرور سیکھیں اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، صبح شام کی دعائیں ضرور پڑھیں، اس کے بغیر زندگی نہ گزاریں۔ پھر آگے فعلی عبادات بھی آپ کو بتائی جائے گی انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں۔ کولی تو ہم نے کافی سیکھی، بہت ہیں، ان لمیٹڈ ہے، کوزے میں دریا بند ہے، وہ اذکار تو احاطے میں آ ہی نہیں سکتے، اس کے بارے میں تو احادیث بھی موجود ہیں اور بہت کتب بھی لکھی گئی۔ ہم اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اسی طرح پھر بدنی عبادات آئیں گی اور اس کے بعد پھر فعلی عبادات آئیں گی۔ ان تمام چیزوں کے لیے جو بہت ضروری ہے وہ یقین ہے، ایمان ہے، بدعات سے دور ہونا ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور یقین رکھیں کہ آپ کی یہ دعائیں، ہماری یہ دعائیں رد تو جا ہی نہیں سکتی، اللہ کے دربار میں تو رد جاتی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے دربار میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، قبولیت کی شکل مختلف ہوتی ہے، اس لیے بس مانگتے رہا کریں، پڑھتے رہا کریں، لیکن اگر اس کے ساتھ رکاوٹیں نہیں ہٹائیں گے، جیسے میں ہمیشہ مثال سے سمجھاتی ہوں کہ آپ میڈیسن تو کھا رہے ہیں لیکن پرہیز نہیں کر رہے تو ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کا علاج ٹھیک ہونے کے بجائے آپ کا مرض بڑھ کیوں رہا ہے۔ اسی طرح آپ بھی اگر تمام اذکار کر رہے ہیں، تمام وظائف کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ رکاوٹیں آپ کی زندگی سے نہیں نکل رہی تو پھر کسی سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی حالت پہ غور کرنا چاہیے اور اپنی حالت کو بدلنا چاہیے، کیونکہ خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اذکار نافعہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔